میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، آ کر میرا سر دباؤ۔ زریز خانزادہ کی بات سن کر عنایہ کانپتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ یہاں پر بیٹھو۔ اگلے حکم پر وہ خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا سر دباتی، زریز ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ عنایہ کی رہی سہی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف کی وجہ سے لرزنے لگا تھا۔ تم کس کی اجازت سے حویلی سے باہر نکلی تھی؟ زریز نے اس کے ماتھے پر جھولتی بالوں کی آوارہ لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ یہ سن کر زریز کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے جھوٹی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر بلند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ عنایہ ابھی تک اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور تم پر الزام لگا رہا ہوں؟ زریز کی آنکھیں یکدم غصے کے مارے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ عنایہ ابھی تک اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ زریز کے ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر جمے ہوئے تھے۔ پلیز چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، عنایہ نے دوبارہ سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ زریز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر سے اٹھایا، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر کے اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ حویلی سے باہر کیوں نکلی تھی اور کس سے پوچھ کر تم نے باہر قدم نکالا تھا؟ میں نہیں۔ عنایہ نے ابھی صرف یہی الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے کہ زریز نے اگلے ہی پل اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عنایہ کے منہ سے بے چین سی سسکیاں نکل رہی تھی۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ اس کی بھاری روبدار آواز سن کر عنایہ کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ I'm really sorry، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے لگا تھا، تمہیں لگا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ عنایہ نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلا دی۔ اب چونکہ تم نے غلطی کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی، وہ مسرور انداز میں اس کے گالوں پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ عنایہ کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زریز نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ بہت ہی احتیاط سے عنایہ کو بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ عنایہ کی نظریں صرف ایک بار اس سے ملی تھی۔ اسے اس شخص سے بے انتہا خوف محسوس ہوتا تھا جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی زندگی کی ڈوری تھما دی تھی۔ زریز خانزادہ جس سے چاہتا تھا اسے استعمال کرتا تھا، اور یہ چیز عنایہ کو بے تحاشا تکلیف دیتی تھی۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ زریز کے اس حکم پر عنایہ کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا، جبکہ وہ بہت ہی دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پہلی بار اس کے نزدیک نہیں جا رہا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی بھی جب وہ اس کے قریب ہوتا تو عنایہ پہلی رات کی دلہن کی طرح برتاؤ کرتی تھی۔ عنایہ نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کی شرٹ پر رکھے اور اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو محسوس کر کے مزید جنونی ہونے لگا تھا۔ اگلے پل اس نے عنایہ کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر کے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ جنونی انداز میں اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، جبکہ عنایہ مسلسل اس کی کمر پر خراشیں مار رہی تھی اور خود کو اس جنونی انسان سے آزاد کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ زریز نے صرف 1 سیکنڈ کی دوری بنائی تھی اور اس دوران وہ گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی۔ زریز نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا۔ جب میں تم سے پوچھ رہا تھا تمہیں تب جواب دینا چاہیے تھا۔ فی الحال خاموش ہو جاؤ، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ فی الحال میں صرف اور صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک سزا کا سوال ہے تو وہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ فی الحال میرے اندر بھری ہوئی اس وحشت کو ختم کرو۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔
اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ شدتوں سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ جب بھی وہ عنایہ کے نزدیک جاتا تو عنایہ کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے عنایہ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اسے دوبارہ سے اپنی شرٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ عنایہ نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ دشمن جان بہت ہینڈسم تھا، چوڑے شانے اور سکس پیک کے ساتھ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عنایہ اس کے جسم سے بے ساختہ نظریں چرا رہی تھی، جبکہ اس کی ان حرکتوں سے وہ دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا اب میری باری ہے۔ جیسے عنایہ نے اسے سنا تو وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ اس کی آنکھیں یکدم خوف سے پھیل گئی تھی۔ زوریز نے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ عنایہ نے فوراً سے اس کو پیچھے دھکیلا اور بے چینی سے بولی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار یہ سب کچھ ہم لائٹ آف کر کے کریں گے۔ مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے، مجھ سے آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا۔ تمہیں میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی آنکھیں بند کرو اور دوبارہ مجھے دھکا نہ دینا، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ عنایہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس میں اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ کب سردار زوریز خانزادہ کو اس کی کوئی بات بری لگ جائے اسے پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آپ کا پرومس سردار جی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ زوریز نے اسے اپنے قریب کھینچ کر دوبارہ سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تم جانتی ہو کہ ہوش و حواس میں تم سے ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں کر سکتا۔ شاید اس وقت میں نشے میں تھا، ورنہ تم جیسی حسین عورت کو کوئی کافر ہی ہوگا جو اندھیرے میں پیار کرے گا۔ اس کی بے باک باتیں سن کر عنایہ کا جسم سنسنا اٹھا تھا، اس کی پلکیں فوراً سے جھک گئیں۔ زوریز نے اس کی شرٹ کو اس کے کندھے سے نیچے اتارا اور وہاں پر موجود دل کو چومنے لگا۔ عنایہ کے منہ سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی جو کہ زوریز کے جذبات کو بہکا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں مسلسل انگلیاں چلا رہا تھا، اس کا دوسرا ہاتھ عنایہ کے پیٹ کے اوپر رینگ رہا تھا، جبکہ وہ ہونٹوں سے مسلسل اس کے کندھے کو چومے جا رہا تھا۔ زوریز پلیز، عنایہ کو اچانک اپنی کمر میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سے زوریز کو رکنے کے لیے کہا۔ زوریز نے اب کی بار اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ان دونوں کا چہرہ آمنے سامنے تھا۔ زوریز کی نظریں اب بار بھٹک کر اس کے ہونٹ کے نزدیک دل پر جا کر رک رہی تھی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے کھا جاؤں۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے اس جگہ کو بری طرح سے مسلا۔ عنایہ ہلکا سا پیچھے کی طرف کھسکی۔ زوریز نے دوبارہ سے اس کی کمر پر ہاتھ جمایا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا اور ایک بار پھر سے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ میں نے وہاں پر قربت کے ان لمحات کو بہت یاد کیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو پیاری لڑکی، تم نے مجھے اپنے پیچھے کس حد تک پاگل کر دیا ہے۔ اگر وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ باتیں کرتا تو عنایہ کو یقیناً خوشی محسوس ہوتی، لیکن فی الحال وہ اس کی قربت کے نشے میں تھا اور عنایہ جانتی تھی کہ صبح اٹھتے ہی وہ پہلے والا ظالم سردار بن جائے گا جسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ عنایہ نے بے ساختہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ زوریز اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول کر اسے سائڈ پر اچھال چکا تھا۔ عنایہ اس کے سامنے نیم برہنہ حالت میں موجود تھی۔ اس نے فوراً سے زوریز کے بالوں سے اپنے ہاتھ نکالے اور اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ ہٹا، زوریز کا اگلا حکم سن کر وہ روحان سی ہو گئی۔ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ پہلی بار اس نے احتجاج کیا تھا۔ زوریز کے لبوں پر مسکراہٹ ڈھل گئی۔ اپنی بیوی سے کیسی شرم؟ کوئی بیوقوف شخص ہی ہوگا جو اپنی بیوی کے معاملے میں شرم کرے گا، اور ویسے بھی ہمارا جو مقصد ہے اس میں شرم کا کوئی کام نہیں۔ ہم لوگ جتنی بے شرمی کا مظاہرہ کریں گے اتنی ہی جلدی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ زوریز پلیز، وہ بے چینی سے سسکی۔ اس نے اپنے بازو زوریز کی گردن کے گرد لپیٹے اور انہیں ہلکا سا دبانے لگا۔ اس کے پورے وجود میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی اور زوریز اس سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ اسے اور بھی زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی زوریز،
لرزتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا تو زریز اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے جنونی لہجے میں بولا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری قربت میں پاگل ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اسی عورت ذات سے حد سے زیادہ نفرت تھی، اور یہ شادی بھی اس نے مجبوری کے تحت کی تھی، لیکن جب بھی اس لڑکی کے قریب جاتا تو اسے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، وہ سکون جو اسے اس سے پہلے کہیں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو جی بھر کے چومنے کے بعد سریش نے اسے پھر سے اٹھا کر بٹھایا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے عنایا کے بالوں کو کندھے سے اٹھا کر اس کی کمر پر پھینکا اور وہاں پر اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا کی کمزوری ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ اس کے اس لمس کی وجہ سے عنایا بار بار اس کے سینے سے لگنے کی کوشش کرتی۔ جب اس کی دھڑکنیں زوریز کے کشادہ سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوتی، وہ زوریز کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھتے۔ اگلے بزنس ٹرپ پر تو میرے ساتھ چلو گی، وہاں پر صرف ہم دونوں ہوں گے اور کوئی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر زوریز نے اسے اٹھایا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ عنایا نے اپنی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زوریز کے کندھے کے اوپر جمائے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس کے سہارے پر تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی شرم کا پردہ گرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی زوریز کی قربت کا خمار بھر گیا تھا۔ جب وہ اس حالت میں ہوتے تو زوریز کو اس پر بہت پیار آتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس عورت کو پورے کا پورا چوم ڈالے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے کو چومنے لگا تھا۔ عنایا کے لبوں سے مسلسل بے چین سسکیاں نکل رہی تھی۔ زوریز جب بھی وہ اس کا نام پکارتا تو زوریز اور بھی زیادہ جنونی ہونے لگتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے عنایا کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کیا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں بولا، تم کس کی بیوی ہو؟ یہ سن کر عنایا کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ مجھے ٹھیک طرح سے آواز نہیں آ رہی عنایا۔ زوریز نے اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبایا تو وہ تڑپ اٹھی۔ میں زوریز خانزادہ کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر زوریز کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کا دوسرا سوال سن کر عنایا نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا اور پھر پلکیں جھکاتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، مجھ پر سب سے زیادہ حق زوریز خانزادہ کا ہے۔ اب پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ یہ سن کر زوریز نے اسے ایک اور زوردار جھٹکا دیا اور اسے ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھایا۔ سرور بری چیخ عنایا کے لبوں سے نکلی۔ وہ اس کی قربت میں بری طرح سے مچل رہی تھی۔ اسے جی بھر کر پیار کرنے کے بعد زوریز اسے بیڈ پر لے آیا اور مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہو گیا، اور اگلے کچھ لمحوں میں وہ اس کے وجود پر قابض ہو چکا تھا۔ عنایا کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زوریز کی بھاری سانسیں بہت زیادہ تیز تھی، جو ان لمحات کو مزید رنگین بنا رہی تھی۔ جیسے ہی زوریز اس سے الگ ہوا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زوریز کے ماتھے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ عنایا بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور واش روم کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ زوریز نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کو ایک جھٹکے سے واپس اپنی جانب کھینچا۔ اس کے ہاتھ عنایا کی دھڑکنوں پر جمے ہوئے تھے۔ عنایا کو شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے زوریز کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ خاموشی سے یہیں پر بیٹھی رہو، ابھی میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا سخت لہجہ سن کر عنایا کے دل کو تھوڑا سا برا لگا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ظالم شخص ایسا ہی تھا، جب اس کا مطلب ہوتا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا بن جاتا، ورنہ اسے کڑوا شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہوتا۔ عنایا اب خاموشی سے بیٹھی اس کے سینے کے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ زوریز نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہی پوچھا تو دوسری طرف سے اسے ملازمہ کی آواز سنائی دی، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر زوریز نے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ کو جا کر بتا دو کہ فی الحال میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور آرام کر رہا ہوں، میں صبح آ کر ان سے ملاقات کروں گا۔ عنایا کو یہ سن کر تھوڑا سا برا لگا تھا۔ آپ کو ان سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، وہ صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میری عورت ہو تو وہی بن کر رہو، میری مشیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ عنایا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی، لیکن اس ظالم شخص کو کہاں پرواہ تھی۔
وہ دوبارہ سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اس میں سکون تلاش کرنے لگا۔ عنایہ بھی احتجاج نہیں کر سکی اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر بیٹھی۔ صبح جب عنایہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس بھرا، کیونکہ کل رات کے بعد اس شخص کا سامنا کرنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ ابھی وہ فریش ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ زوریز خانزادہ مضبوط چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، مجھے کل کے حوالے سے تم سے بات کہنی ہے۔ عنایہ کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھول گیا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق وہ خاموشی سے واپس آ کر اس کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھی۔ تم کل کہاں پر گئی تھی؟ زوریز سب کچھ پہلے سے جانتا تھا۔ اس کے گارڈ نے اسے بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عنایہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ میں سینما مووی دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ میرے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن عالیہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے کر گئی۔ کیا تم نے اس بارے میں اپنے شوہر کو بتایا تھا؟ یہ سن کر وہ بے وقوفوں کی طرح زوریز کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ زوریز سخت جھنجھلا گیا۔ کیا میں تم سے فارسی میں بات کر رہا ہوں؟ عنایہ نے پھر سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر میرے سوال کا جواب دو۔ زوریز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، ہم دونوں کا بس ایک کانٹریکٹ ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کانٹریکٹر ہیں۔ یہ سن کر زوریز کا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ ایک تو یہ لڑکی اس کی وہ بھی باتیں یاد رکھتی جو وہ خود بھول جاتا تھا۔ دیکھو، میری بات کان کھول کر سنو۔ میں نے پہلے یہ سب کچھ کہا ہوگا، لیکن اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے۔ تم میری بیوی ہو، لمبے عرصے کے لیے نہ صحیح، تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح۔ عنایہ نے بے ساختہ اپنی گردن جھکا لی۔ ایک بات تو کنفرم تھی کہ وہ شخص دل توڑنے میں بہت ماہر تھا۔ اگر تمہیں مووی دیکھنے کا دل کر رہا تھا تو مجھ سے بات کر لیتی، یا پھر میرا انتظار کر لیتی۔ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ جان لے لوں گا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عنایہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ پہلے کی طرح اس کو سزا دے گا، یا تو وہ ساری رات کے لیے اسے اندھیری بیسمنٹ میں بند کر دے گا، یا پھر اسے اپنے کتوں کے سامنے پھینک دے گا، جو کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یا میرے اللہ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی اور خود ہی درد سے کراہ اٹھی۔ یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ زوریز خانزادہ نے واقعی میں اسے بخش دیا تھا۔ زوریز خانزادہ بلا کا مغرور نواب سادہ تھا۔ خود پسند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے انتہا عیاش بھی تھا۔ اسے صرف اپنی ذات سے غرض تھی، کسی اور سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور جہاں تک عورتوں کا سوال تھا تو اس کی زندگی میں عورت نام کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ان سے حد سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس کی وجہ اس کی اپنی ماں تھی، جنہوں نے اس کے باپ کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ تب وہ صرف اور صرف 7 سال کا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے چھوڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ اس دن کے بعد اسے دنیا کی ہر عورت بے وفا لگتی تھی۔ اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب وہ 28 سال کا ہوا تو دادا جان نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی شادی اپنی پھپھو کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، اور زوریز جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ اس کی بیوی بن گئی تو ساری زندگی کے لیے اس کے سر پر مسلط ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے شادی سے انکار کر دیا تو اسے سرداری کا منصب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ زیادہ عرصے تک سردار بننے رہنے کے لیے اسے وارث چاہیے تھا۔ اسی بارے میں سوچتا ایک دن وہ حویلی لوٹ رہا تھا جب اسے بیچ راستے میں گاڑی روکنی پڑی۔ عنایہ بیگم وہاں اپنا پاؤں پکڑے سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی درد سے چیخے جا رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کے گھر اس کی مہندی پر جا رہی تھی، لیکن راستے میں اس کا پاؤں مڑا اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس نے چلنے کی کوشش کی تھی، لیکن بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ زوریز نے اسے ناگواری سے دیکھا، جس نے ایک ہاتھ سے اپنا پاؤں پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے نقاب کو سنبھالنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، اگر تم 2 منٹ کے اندر سڑک کے درمیان سے نہیں اٹھی تو میں یہ گاڑی تمہارے اوپر چڑھا دوں گا۔
عنایہ نے یہ سنا تو اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اسے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، اور دوسرا یہ نواب کا بچہ اس پر حکم چلا رہا تھا۔ اوہ مسٹر، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں چل نہیں سکتی۔ اگر چل نہیں سکتی تو رینگتی ہوئی چلی جاؤ۔ عنایہ نے یہ سنا تو اس کا دل کیا وہ آگے بڑھ کر اس نواب کے خوبصورت چہرے کو نوچ ڈالے۔ زوریز نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اس کے قریب جا کر دوبارہ سے رک گیا۔ اس بار وہ جھنجھلاتے ہوئے نیچے اترا۔ اگلے پل اس نے عنایہ کے بازو کو پکڑا اور اسے جھٹکے سے اٹھایا۔ عنایہ کے لبوں سے زوردار چیخ نکلی تھی۔ اگلے ہی پل دوپٹہ بھی اس کے ہاتھوں سے چھلک گیا۔ اس کا نقاب اتر چکا تھا۔ زوریز اس کا حسن دیکھ کر ایک پل کے لیے مبہوت رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی وجہ سے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز اور گھٹیا انسان ہو۔ یہ سن کر زوریز ہوش میں آیا اور اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر غصے سے غراتے ہوئے بولا، تم جانتی بھی ہو کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ یہ سن کر عنایہ تیزی سے بولی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اس وقت میں دنیا کے ایک انتہائی گھٹیا مرد سے بات کر رہی ہوں، جسے عورت کو ٹریٹ کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ زوریز کو آج سے پہلے کسی نے بھی اس لہجے میں مخاطب نہیں کیا تھا۔ لڑکی، تمہارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں تمہیں بتاتا چلوں کہ تم جیسی سڑک چھاپ عورتوں سے ایسے ہی الفاظ میں گفتگو کی جاتی ہے، جو ہار سنگار کر کے اپنی عزت کی نمائش کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتی ہیں، اور پھر اس طرح کے ڈرامے کر کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عنایہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی امیز انداز میں بولی، ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زوریز اسے ایک تھپڑ کی وجہ سے اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا تھا۔ اگلے پل اس نے عنایہ کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ کو اس سے اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ زور زور سے اپنی ٹانگیں ہلا رہی تھی اور اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں پولیس میں جا کر تمہاری رپورٹ درج کرواؤں گی۔ زوریز پر تو جیسے اس کی کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس اسے اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس پر آج سے پہلے اس کے باپ نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو پھر یہ 2 ٹکے کی لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے دماغ میں فی الحال یہی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ اس نے عنایہ کو بے دردی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹکا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کو ریورس کیا۔ اس وقت اس کا رخ اپنے ڈیرے کی طرف تھا۔ عنایہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگلی پل اس نے زوریز کی گردن کو پیچھے سے پکڑا اور اسے زور سے دبانے لگی۔ زوریز کے لیے اس لڑکی کو سنبھالنا مشکل نہیں تھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا دے کر عنایہ کو آگے کی طرف کھینچا اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے عنایہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا۔ عنایہ کے آنسو اس وقت اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ آج تمہیں پتہ چلے گا لڑکی کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اسے گاڑی سے لے کر گھسیٹتے ہوئے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا کہ چچا شکور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گئے۔ چچا شکور، فی الحال یہاں سے ہٹو، میں تمہارا کوئی بھی بیان سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ سن کر شکور صاحب روتے ہوئے بولے، صاحب جی یہ ظلم مت کرو، میری بیٹی نے جو بھی غلطی کی اس کی سزا مجھے دے دو، لیکن میری بیٹی کو کچھ بھی نہ کہو۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر شکور صاحب نے باقاعدہ طور پر زوریز خانزادہ کے پاؤں پکڑ لیے تھے، جبکہ ان کی باتیں سن کر وہ ایک پل کے لیے منجمد ہو گیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تمہاری بیٹی نے کتنی بڑی نادانی کی ہے؟ اس نے مجھ پر، زوریز خانزادہ پر۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا، کیونکہ وہاں پر مخالف ڈیرے کے بھی آدمی موجود تھے۔ اگر وہ سب کے سامنے تھپڑ کا ذکر کرتا تو اس کی اپنی ہی بے عزتی ہو جاتی۔ دوسری طرف عنایہ، جو پہلے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے دوہری ہو رہی تھی، اب اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہونے لگا تھا۔ اسے اب اپنی غلطی کی سنگینی کا بھی احساس ہو چکا تھا۔ چچا شکور، تم ہماری حویلی کے وفادار ہو، تمہاری وجہ سے میں تمہاری بیٹی کو بخش رہا ہوں، کوشش کرنا
کہ دوبارہ میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ اگلی بار میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے عنایہ کو زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے زمین پر جا گری۔ شکور صاحب اسے فوری سے اٹھا کر گھر کی طرف بھاگے تھے۔ ان کی وہی اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ اپنی بیوی کو تو وہ سالوں پہلے کھو چکے تھے۔ جہاں تک ان کے خاندان کا سوال تھا تو وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے لیے کل کائنات تھے۔ تقریباً اگلے 1 مہینے تک عنایہ نے ڈر کے مارے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ پھر جب اس کا کالج میں داخلہ ہوا تو شکور صاحب نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ ادھر زوریز خانزادہ کے ذہن سے وہ لڑکی کسی بھی صورت نہیں نکل رہی تھی۔ جب بھی وہ رات کو سونے کے لیے لیٹ رہا ہوتا، عنایہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا۔ اس کا خون ایک بار پھر سے جوش مارنے لگا۔ ایک دن وہ اسلام آباد کے مشہور کیفے میں چائے پی رہا تھا جب اچانک اس کی نظر دروازے کے اندر داخل ہوتی ہوئی عنایہ پر پڑی، جس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے، کالج یونیفارم میں چھوٹی سی بلیک کلر کی پٹی کو گلے میں ڈالے وہ سب لوگوں کے لیے دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر زوریز نے مضبوطی سے اپنی مٹھی بھینچی۔ عنایہ کہ اپنی کالج کی امیر لڑکیوں سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی۔ وہ ہر روز ہی اسے اپنے ساتھ زبردستی گھمانے کے لیے لے کر جاتی تھی۔ عنایہ بھی اب اس ماحول میں خود کو رنگنے لگی تھی۔ اچانک ہی اس کو اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ زوریز خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ بیٹھا تھا، اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عنایہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور اس کی طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ جب وہ کیفے سے باہر نکل رہی تھی تو زوریز اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگ جائیں، میں اس کو ہاسٹل ڈراپ کر دوں گا، اس نے لڑکیوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ہوٹنگ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ عنایہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ ان کو روک سکتی یا پھر زوریز کو منع کر سکتی۔ ان کے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے اپنے باپ کی عزت کو یوں سریعام نیلام کرتے ہوئے؟ عنایہ اس کے قریب سے ہو کر نکلنے لگی تھی تو زوریز نے مضبوطی سے اس کا بازو دبوچا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ عنایہ خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے؟ اور جہاں تک میرے بابا کا سوال ہے تو میں خود ان کو سب کچھ بتا دوں گی۔ تم کیا بتاؤ گے؟ میں خود انہیں تمہاری حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تم جیسی لڑکیاں گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا غصہ کر رہا ہے۔ عنایہ کے لاکھ انکار کے باوجود وہ اسے دوبارہ سے گھسیٹتا ہوا حویلی لے کر آیا تھا، لیکن وہاں پر پہنچ کر اس پر ایک راز آشکار ہوا۔ دوسرے گاؤں کے سردار کے کچھ آدمیوں نے ان کے آدمیوں پر حملہ کر دیا، جس میں شکور صاحب بھی تھے اور وہ اس حملے میں مارے گئے تھے۔ عنایہ کو لگ رہا تھا اس کی دنیا فنا ہو گئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کو دیکھ کر زوریز نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ ابھی عنایہ کے بابا کے جنازے کو چند دن گزرے تھے کہ زوریز خانزادہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ عنایہ اسے دیکھ کر سہم کر دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک نہیں جب تک تم میری بات مانتی رہو گی۔ اگر تم نے مجھے انکار کیا تو میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ عنایہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیا یہ شخص کوئی بھی بات دھمکی دیے بغیر نہیں کر سکتا؟ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ زوریز کے لبوں پر طنز یا مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ گھر تمہارے باپ کو میں نے ہی دیا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کل صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عنایہ نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک تو بالکل بھی نہیں جب تک تم میرا کام نہیں کر لیتی۔ عنایہ نے یہ سنا تو بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ کون سے کام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، بس تمہیں مجھے ایک وارث دینا ہوگا، بدلے میں تمہیں ڈھیر ساری دولت دوں گا اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ میری بات ماننے کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔
تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم بہت کمزور ہو اور میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو میں پھر دوسری طرح سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ عنایہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر چلی جائے جہاں پر زوریز کا سایہ بھی موجود نہ ہو، لیکن ہائے بے بسی۔ اس نے اس رات بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن زوریز کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ رات کے وقت ہی کچھ دوستوں کو گواہ بنا کر زوریز نے اس سے نکاح کر لیا۔ جب حویلی میں یہ بات پتہ چلی تو اس کے دادا جان بہت زیادہ خفا ہوئے تھے، لیکن زوریز نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اور آپ خود ہی تو کہتے تھے مجھے بس شادی کرنی ہے، چاہے کسی عورت سے ہی کیوں نہ کر لوں۔ آپ کو تو صرف اور صرف وارث سے مطلب ہونا چاہیے، باقی آپ میری زندگی میں مداخلت نہ کریں، تبھی اچھا ہوگا۔ دادا جان بیچارے خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ بے وقوفی میں آ کر انہوں نے آدھی سے زیادہ جائیداد اور یہ حویلی زوریز خانزادہ کے نام کر دی تھی۔ ادھر زوریز کی پھوپھو کی بیٹی دل برداشتہ ہو کر حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ زوریز نے بھی دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا تھا، ورنہ اسے لگ رہا تھا حویلی میں گوپی بہو والے ڈرامے چلیں گے۔ زوریز کی امی بہت ہی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے عنایہ کو اپنی بیٹی کے روپ میں کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ انہیں اپنی نند کی بیٹی کے لیے بھی افسوس تھا، لیکن اب اس کی وجہ سے عنایہ کو سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ جہاں تک زوریز کا سوال تھا تو اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، اگر تم نے مجھے وارث دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ عنایہ نے یہ سنا تو بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں زوریز نے اسے اپنی قربت سے بری طرح سے پاگل کر دیا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ خود بھی اس کا عادی ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے اپنے سارے کام کرواتا، اور اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو اس کو سزا بھی دیتا۔ بقول اس کے اس کو اپنا ہر کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا تھا۔ عنایہ 24 گھنٹے اسی فکر میں لگی رہتی کہیں کوئی بات زوریز خانزادہ کو بری نہ لگ جائے۔ زوریز اور عنایہ دونوں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب دادی جان کی آواز گونجی، تم لوگ کب مجھے پوتے پوتی کی خوشخبری دے رہے ہو؟ عنایہ نے فوراً سے اپنا چہرہ پلیٹ پر جھکا لیا، جبکہ زوریز مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، پوتی کی نہیں دادی جان، آپ کو پوتے کی خوشخبری ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے گہری نظروں سے عنایہ کو دیکھا تھا، اور آپ فکر مت کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عنایہ خوف اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اسے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے جب زوریز کمرے میں داخل ہوا تو اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ویسے ایک لڑکی کتنے ٹائم میں پریگننٹ ہوتی ہے؟ یہ سن کر عنایہ نے اسے خفگی سے گھورا۔ آپ تو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میرے پاس بہت تجربہ ہو۔ نہیں، میں تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے عنایہ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے دوبارہ سے اپنے نزدیک کر لیا۔ اپنے ہاتھ کو عنایہ کی دھڑکنوں پر دبانے لگا۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر سے لگاتار سسکیاں نکل رہی تھی۔ زوریز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کی کمر کو دبانے لگا۔ زوریز پلیز، وہ بے چینی سے سسک رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد وارث کی خوشخبری چاہیے۔ یہ سن کر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اور زوریز کے درمیان فاصلہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، اور اگر میں نے آپ کو بیٹے کی بجائے بیٹی دی؟ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زوریز نے اس کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹا اور اسے ہلکا سا کھینچا۔ پھر ہم دونوں کے درمیان وہی ہوگا جو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، کیونکہ مجھے لڑکی نہیں لڑکا چاہیے۔ زوریز، میں نہیں جانتی کہ آپ کو لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ شاید یہ صرف ایک عورت کی وجہ سے ہے، لیکن ضروری تو نہیں ساری عورتیں ایک جیسی ہوں۔ میری نظر میں ساری عورتیں ایک جیسی ہیں، اور تم بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہو۔ اگر میں تم سے ذرا سی نرمی سے بات کر لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے سر پر چڑھ کے ناچنے لگو اور مجھے لیکچر دینا شروع کر دو۔ مجھے یہ باتیں انتہائی زہر لگتی ہیں۔ زوریز نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔
زوریس نے اسے یوں کھڑا دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کی اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر بستر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک بار پھر سے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ وہ ہر بار ہی یہ بات نظر انداز کر دیتا تھا کہ اگر اسی عورت ذات سے اتنی نفرت تھی تو وہ کیوں عنایہ کی قربت میں حد سے زیادہ پاگل ہو جاتا تھا، کیوں وہ اس کے قریب جانے کے لیے مچلتا تھا، اور اگر اس نے صرف بچہ ہی پیدا کرنا تھا تو وہ کیوں اس کے ساتھ قربت کے لمحات کو انجوائے کرتا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ دوبارہ سے زمینوں کے کاموں کے سلسلے میں ڈیرے پر چلا گیا۔ اس دوران اس نے عنایہ کے باپ کے قاتل کو بھی پکڑ لیا تھا۔ اس کو خود سزا دینے کی بجائے زوریز نے اسے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ کورٹ نے اسے سزائے موت سنائی تھی، جس کے بعد عنایہ کا دل ایک بار پھر سے نرم ہو گیا، لیکن زوریز کا دل ویسا ہی تھا، پتھر کا پتھر۔ پھر شاید وہ خود کو پتھر ظاہر کرتا تھا، اسے دوسروں کی ہمدردیاں زہر لگتی تھی، اسے وہ لوگ ڈرامے باز لگتے تھے جو بظاہر تو آپ کے آنسو صاف کرتے ہیں لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر آپ کی کمزوریوں کا مذاق بناتے ہیں۔ وہ خود کو کسی کے سامنے کمزور ظاہر کرنے سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ساری باتیں اپنے دل میں دبا لیتا تھا۔ ان دونوں اچانک سے عنایہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے بار بار الٹیاں آتی تھی، چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ دادی جان نے جب اس کی حالت دیکھی تو ایک دم سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے اعلان کر دیا کہ میری بچی امید سے ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے زوریز کی امی فاریہ بیگم عنایہ کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گئی، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا دادی جان نے کہا تھا۔ وہ واقعی میں امید سے تھی، وہ حویلی والوں کو وارث دینے والی تھی۔ زوریز کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا دل انجانی سے خوشی سے بھر گیا۔ باپ بننے کا احساس بہت سکون دینے والا تھا۔ اس رات جب وہ کمرے میں واپس آیا تو عنایہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ زوریز کو دیکھ کر وہ یکدم سہم گئی۔ اس کے دماغ میں زوریز کی کئی باتیں گونج رہی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ ان دونوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زوریز کے دل کو کچھ ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا۔ عنایہ نے بے چینی سے اپنے ہونٹوں کو کاٹا۔ میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا سا درد تھا۔ اور پھر وہ ہوا جو عنایہ نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زوریز نے بہت آہستگی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے سر کو ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ عنایہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ آنسوؤں کا پھندا ایک بار پھر سے اس کے گلے میں اٹک گیا۔ شاید زوریز یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے میں ہر حال میں بیٹا پیدا کروں گی، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کا دل کر رہا تھا وہ زوریز کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن ایک انجانی سی جھجک تھی جو ان دونوں کے درمیان آڑے آ جاتی۔ زوریز جس نے اس کی اپنے خاندان والوں کے سامنے آنے پر بھی پابندی لگائی ہوئی تھی، اب اسے خود اپنے ساتھ لے کر خاندان کی دعوتوں پر جاتا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ عنایہ خانزادہ کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی معصومیت اور خوبصورتی نے زوریز کو مکمل طور پر اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، اور سب سے بڑھ کر جس چیز نے زوریز کو متاثر کیا تھا وہ عنایہ کا کردار تھا، اور اس بات کا ثبوت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک دن وہ عنایہ کو لے کر اپنی بزنس پارٹی پر گیا تھا۔ وہ عموماً اپنی حویلی کی عورتوں کو وہاں پر لے کر جانے کا قائل نہیں تھا، لیکن اس کے دوست ضد کر رہے تھے اور اس کی بھابیاں بھی اصرار کر رہی تھی کہ ہمیں اپنی بیوی سے ملواؤ، تو زوریز کو انکار کرنا مناسب نہیں لگا۔ وہاں پر عنایہ خانزادہ نے ایک بار بھی کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ دوسری شادی شدہ عورتوں کی طرح ہنس ہنس کر دوسرے مردوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ الٹا وہ اس کی نظروں سے خائف ہو کر بار بار زوریز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی، جس میں اسے اپنی پناہ گاہ معلوم ہوتی تھی۔ تم یہ سب کچھ انجوائے کیوں نہیں کر رہی؟ یہ سب کچھ تو تمہاری مرضی کے مطابق ہے۔ زوریز نے اسے کیفے کے دن والا حوالہ دیا تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی۔ مجھے اس طرح کے ماحول سے کوفت محسوس ہوتی ہے، اور جس دن کی آپ بات کر رہے ہیں اس دن میں صرف اس لڑکیوں کے ساتھ گئی تھی، اور میرا ارادہ صرف اچھا سا کھانا کھا کر پیاری پیاری تصویریں بنانے کا تھا، ورنہ مجھے ان مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زوریز نے یہ سنا تو گردن جھکا کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ کیا آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔
زریز نے فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میری بھلا کیا مجال کہ میں تمہارا مذاق بنا سکوں، اور اب تو تم ویسے بھی میرے لیے بہت خاص بننے والی ہو، تم مجھے وارث دینے والی ہو۔ وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ عنایہ کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے منتشر ہو گئی تھی۔ زریز نے اس کی حویلی سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ وہ اس پر انتہا اعتماد کرنے لگا تھا۔ وہ جہاں پر جی چاہے آ جا سکتی ہے۔ اب گارڈز اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی زریز چھوٹی چھوٹی بات پر اسے سوال جواب کرتا۔ اس نے عنایہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دل میں کہیں نہ کہیں یہ یقین بھی تھا کہ اس کی بیوی کبھی بھی اس کی ماں کی طرح اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ کچھ ہی مہینے گزرے تو زریز نے اسے سرداری کی کرسی پر بھی بٹھا دیا۔ گاؤں کی عورتوں کے جتنے بھی مسئلے ہوتے وہ 19 سالہ عنایہ سنتی تھی۔ شروع میں تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اسے یہ سب کچھ ہینڈل کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر جب زریز نے اسے تسلی دی کہ تم سب کر سکتی ہو، اور ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہیں ذرا سی بھی پریشانی ہو تو مجھے یاد کرنا۔ دادی بھی عنایہ کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی۔ عنایہ کو اچانک سے وہ عزت ملی جس کا اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا زریز بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کو دھتکار دے گا، لیکن اب زریز کا مزاج اور اس کی باتیں سن کر اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ اب 24 گھنٹے وہ صرف یہی دعائیں کرتی کہ اللہ مجھے صحت مند بیٹا عطا فرما۔ میں زریز کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتی، میں اس شخص سے محبت کرنے لگی ہوں، میرے اللہ مجھے کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اسے زریز سے دور ہونے سے بھی زیادہ ڈر بیٹی کے پیدا ہونے کا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر راتوں کو اٹھ کھڑی ہوتی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو نہ جانے زریز اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ وہ شخص پتھر دل کا تھا۔ 8واں مہینہ شروع ہوتے ہی عنایہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک طرف پریگننسی کی تکلیف اور دوسری طرف زریز کی دھمکی۔ ایک دن ہمت کر کے وہ حویلی میں کسی کو بتائے بغیر شہر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے مانیٹر پر نظر ڈالی اور مسکرا کر کہا مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، تو عنایہ کے وجود سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ خبر سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں زریز کے وہی سخت الفاظ گونجنے لگے، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ وہ ہسپتال سے نکلی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے اب صرف اپنی بچی کی جان بچانی تھی۔ حویلی واپسی پر اس نے ایک پل کی بھی تاخیر نہ کی۔ اپنے کچھ ضروری کپڑے اور زیورات ایک چھوٹی سی پوٹلی میں باندھے اور حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زریز کے ڈر سے بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی، اور وہ بس بھاگنا چاہتی تھی، بہت دور، جہاں زریز کا سایہ بھی نہ پہنچ سکے۔ شام جب زریز خانزادہ ڈیرے سے واپس حویلی لوٹا تو اس کے دماغ میں سب سے پہلے عنایہ کا خیال آیا، مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا وہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے سے نکلا۔ عنایہ کہاں ہو تم؟ اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگا اور حویلی کے گارڈز اور ملازمین کو جمع کر لیا۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ زریز گرجدار آواز میں چلایا، میری بیوی کہاں ہے؟ تم میں سے کسی نے اسے دیکھا ہے؟ کوئی کچھ نہ بول سکا۔ بالآخر ڈرائیور آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈرائیور نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، سردار جی، صبح بیگم صاحبہ شہر گئی تھی اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ ڈرائیور کی بات سن کر وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے ایک وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا عنایہ کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں، مگر اس کا یوں غائب ہو جانا اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیپ کی چابی اٹھائی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا، چاہے اسے پوری دنیا کیوں نہ چھانے پڑے، لیکن اس کے ذہن میں کسی کونے میں یہ سوال بھی کل بلا رہا تھا کہ آخر عنایہ کہاں پر جا سکتی ہے۔ وہ زریز جو کبھی ہار نہیں مانتا تھا، آج پہلی بار اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور عنایہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ زریز خانزادہ کی گاڑی رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔
اس کے ماتھے پر ابھرنے والی رگیں اس کے شدید غصے اور بے چینی کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی ایک منظر گھوم رہا تھا، اس کی ماں کا اس کے باپ کو اکیلے چھوڑ دینا۔ کیا عنایہ بھی ویسی نکلی؟ زریز نے زور سے اسٹیئرنگ کو مٹھی میں بھینچا۔ اس کا دل وسوسوں کا شکار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا، ایک چال۔ کیا وہ اسے وفاداری کا جھوٹا ڈرامہ کر رہی تھی؟ کیا وہ بھی اس کی ماں کی طرح اسے دھوکہ دے کر کسی غیر کی پناہ میں جا چکی ہے؟ ان خیالات نے زریز کو پاگل کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں عنایہ ایک معصوم لڑکی تھی، لیکن اب اس کا اعتماد ڈگمگا رہا تھا۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ سے اسے دھوکہ دے رہی تھی اور یہ محبت تو محض ایک دکھاوا تھی۔ اس کا غرور، اس کی انا اور اس کا ماضی سب ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اگر وہ مل گئی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ بڑبڑایا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے سینے میں عنایہ کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ اس کے ملنے پر ہی پر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف عنایہ نے ہاسٹل میں پناہ لی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا زوریز اس سے محبت کرنے لگا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی بیٹی کی پیدائش کے بعد یہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی، اور خود غرض نہیں ہونا چاہتی تھی وہ، جو محبت کی خاطر بیٹی کو قربان کر دیتی۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو میں اپنی بچی کو اس درندے سے کیسے بچاتی؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ وہ زریز کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زریز اسے ڈھونڈ لے گا، اور جس دن وہ ملا اس دن اس کی زندگی کا اختتام یقینی ہوگا۔ ہر گزرتا سیکنڈ اسے موت کے قریب محسوس ہو رہا تھا۔ پوری رات خوار ہونے کے باوجود بھی وہ عورت اسے نہیں ملی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر زریز خانزادہ کے لیے یہ 1 سال 1 صدی کے برابر تھا۔ اس کی شخصیت کا غرور اور رعونت اب خاک میں مل چکی تھی۔ وہ حویلی کا سردار تو تھا، لیکن اندر سے ایک شکستہ انسان بن چکا تھا۔ اس 1 سال میں کوئی شہر یا کونا نہیں تھا جہاں اس نے عنایہ کو نہ ڈھونڈا ہو۔ زریز کی زندگی ایک جہنم بن چکی تھی۔ وہ پہلے والا زریز نہیں تھا۔ اس کے دل میں اب عنایہ کے لیے ایک خلش تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ عنایہ نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ وہ کسی خوف سے بھاگی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ کیا اس نے واقعی بہت سخت رویہ اپنایا تھا۔ وہ سوچتا اگر آج عنایہ مل گئی تو وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، اسے اپنے سینے سے لگا کر ہر وہ خوف مٹا دے گا جو اس نے اسے دیا تھا۔ دوسری طرف عنایہ کی زندگی ایک صبر آزما امتحان تھی۔ ہاسٹل سے وارڈز نے اسے کچھ ہی دنوں بعد نکال دیا۔ اب وہ پرانی بلڈنگ کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ وہاں پر اس کی عالیہ نام کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بھی شادی شدہ تھی۔ جہاں تک عنایہ کا سوال تھا، زویا اس کی زندگی کی واحد امید تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اپنی تمام تر تکلیف بھول جاتی تھی، لیکن غربت کا کالا سایہ اس کے تعاقب میں تھا۔ جو تھوڑے بہت زیورات وہ حویلی سے لائی تھی وہ بیٹی کی پیدائش اور ہاسٹل کے اخراجات میں کب کے ختم ہو چکے تھے۔ عنایہ نے اپنی بچی کو پالنے کے لیے اپنی عزت نفس کو قربان کر کے چھوٹے موٹے کام کیے، لیکن وہ ناکافی تھے۔ اس کے پاس تعلیم کے نام پر صرف FSC کی ڈگری تھی، جس کی بنیاد پر اسے کوئی معقول نوکری نہیں مل رہی تھی۔ زویا کی طبیعت اکثر خراب رہتی، دودھ اور دوائیوں کے پیسے تک نہ ہوتے، تو عنایہ راتوں کو جا کر روتی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ وہ اسے زریز کے درندے پن سے دور رکھے۔ اس نے 1 سال تک اپنی شناخت چھپا کر رکھی تھی، اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ وہ دن عنایہ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں ریسیپشنسٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہر حال میں نوکری حاصل کرے گی۔ وہ زویا کو عالیہ کے پاس چھوڑ کر نکلی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر وہ بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سڑک پر ایک تیز رفتار سیاہ گاڑی نمودار ہوئی۔ عنایہ نے جیسے ہی سڑک پار کرنے کے لیے قدم بڑھایا، وہ گاڑی اس کی طرف بڑھی۔ عنایہ کی چیخ نکلی، وہ پیچھے کی طرف گری اور اس کا بیگ دور جا گرا۔ زریز خانزادہ غصے سے باہر نکلا۔ وہ کسی بزنس میٹنگ سے واپس آ رہا تھا اور پہلے ہی کافی تناؤ کا شکار تھا۔ اندھی ہو کیا، نظر نہیں آتا کہ گاڑی آ رہی ہے؟ زریز نے غراتے ہوئے کہا، لیکن جیسے اس کی نظر زمین پر گری ہوئی لڑکی پر پڑی،
اس کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ عنایہ نے ڈر کے مارے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ 1 سال بعد وہ اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ زریز ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جو 1 سال سے عنایہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھی اب اس پر جم گئی تھی۔ وہ پہچان گیا تھا یہ وہی عنایہ تھی، مگر اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور نحیف لگ رہی تھی۔ زریز آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ عنایہ نے اٹھنے کی کوشش کی اور بھاگنے لگی، لیکن زریز نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ عنایہ، اس کی آواز بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، عنایہ تڑپ کر بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تمہیں پتہ ہے کتنا ڈھونڈا ہے میں نے، کہاں تھی تم؟ زریز کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچنے لگا۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں زریز، مجھے چھوڑ دیں اور میری تلاش بھی ختم کر دیں۔ مجھے اپنی بیٹی، اس کے باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ عنایہ نے مکے مار کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، مگر زریز تو جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ بیٹی؟ زریز کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے دماغ میں سارا منظر گھوم گیا۔ اس نے اسے زبردستی گاڑی کے پچھلے دروازے سے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ جہاں تک تمہارا حساب کتاب ہے وہ میں بعد میں فائنل کرتا ہوں۔ یہ سن کر عنایہ زور سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ زریز پلیز میری بیٹی کو اس سب سے دور رکھو، اگر تم نے اسے کچھ کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ کیا تم نے مجھے اتنا ظالم سمجھا ہوا جو میں اپنی اولاد کو تکلیف پہنچاؤں گا؟ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی، اور اگر نہ بتایا تو میں خود ہی پتہ لگا لوں گا، یہ بات تمہیں پتہ ہوگی۔ عنایہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے فلیٹ میں لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا طوفان تھا۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی۔ زریز پلیز، میری زویا بے قصور ہے، اسے کچھ مت کہنا، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، مجھے سزا دو، جو چاہے کرو، مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ زریز کی نظریں کمرے کے کونے میں بچھے ہوئے ایک چھوٹے سے بستر پر ٹک گئی۔ وہاں ننھی زویا سو رہی تھی۔ زریز کی سانسیں تھم گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے پاس جھک کر اسے دیکھا تو اس کے معصوم چہرے پر زریز کو اپنا ہی عکس دکھائی دیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے زویا کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے زریز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عنایہ یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ شخص جو کبھی پتھر دل کہلاتا تھا آج اپنی بیٹی کے لیے رو رہا تھا۔ زریز نے بھاری آواز میں عنایہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا عنایہ، تم نے مجھے میری خوشیوں سے دور رکھا ہے۔ عنایہ یہ سن کر تڑپ اٹھی۔ اس نے زریز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، تم غلط ہو مسٹر زریز، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کس نے کس کے ساتھ غلط کیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ایک عورت جو تمہاری پناہ میں تھی وہ کیوں اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوئی؟ تم کہتے ہو میں نے تمہیں خوشیوں سے دور رکھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے کبھی خوشیوں کے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہارے لیے میرا وجود صرف ایک کھیل تھا جس کا مقصد تمہاری انا کی تسکین تھا۔ جب جی چاہا محبت کا ڈھونگ رچایا، اور جب موڈ بدلا تو مجھے اپنی دھمکیوں سے ڈرایا۔ کیا تمہیں کبھی احساس ہوا کہ جب تم مجھے سزا دیتے تھے، جب میری عزت کو اپنے الفاظ سے نیلام کرتے تھے، تو میری روح پر کیا گزرتی تھی؟ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ تم نے مجھے صرف استعمال کی شے سمجھا، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تمہارے لیے تو ہر عورت بے وفا تھی، اس لیے تمہیں کبھی میری وفاداری نظر نہیں آئی۔ زویا کو جنم دیتے وقت جب میں اکیلی ہسپتال میں تڑپ رہی تھی، تب مجھے تمہارا پتھر دل یاد آیا تھا۔ تم نے مجھے 1 سال تک اس خوف میں رکھا کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے چھین لو گے اور ہمیں زندہ دفن کر دو گے۔ وہ 1 سال میں نے کیسے گزارا، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ آج وہ چاہتی تھی کہ اپنے دل میں چھپی ہر بات کھل کر کہے۔ میں تم سے محبت کرتی تھی زریز، لیکن تمہاری محبت میں مجھے صرف ڈر، دھمکیاں اور آنسو ملے۔ تم نے میری بابا کی وفاداری کا بدلہ مجھ سے یہ لیا کہ مجھے اپنی قید میں رکھا۔ آج تم معافی مانگ رہے ہو، لیکن کیا یہ 1 سال جو میری زندگی سے چھین لیا گیا، کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟
تم نے مجھے ایک ایسی عورت بنا دیا جو اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگی۔ عنایہ کے ان الفاظ نے زریز کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زریز عنایہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف ندامت تھی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، تم نے جو کہا وہ سچ ہے۔ میں نے تمہیں وہ اذیت دی جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کی بے وفائی کا بدلہ تم سے لے رہا تھا، جیسے تم ہی وہ عورت ہو جس نے مجھے 7 سال کی عمر میں چھوڑا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے، میں تمہیں سزا دیتے دیتے خود کو سزا دے رہا تھا۔ زریز نے عنایہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے گال پر آہستہ سے ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہوا۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ 1 سال واپس آ سکتا ہے؟ نہیں عنایہ، وہ وقت نہیں لوٹ سکتا، اور نہ ہی میں تم پر بیتنے والی اس کرب کو مٹا سکتا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آنے والا ہر لمحہ تمہارا ہوگا۔ میں نے تمہیں جو ڈر دیے میں وہ سب دور کر دوں گا۔ چند لمحے رک کر وہ پھر سے بولا، میں پتھر کا تھا عنایہ، لیکن تمہاری اس 1 سال جدائی نے مجھے اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہارے بغیر جی لوں گا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ تم میری زندگی کا خاص حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ مجھے اپنی ہر اس زیادتی کا پچھتاوا ہے۔ زریز کی آنکھوں سے آنسو عنایہ کے ہاتھ پر گرا۔ مجھے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ بس مجھے اپنے پاس رہنے کا حق دو۔ مجھے موقع دو کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنے والے ہر آنسو کا حساب چکاؤں اور تمہیں وہ مقام دوں جس کی تم حقدار ہو۔ زریز نے عنایہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک ایسا سکون جو اسے سالوں تک کی تگ و دو کے بعد ملا تھا۔ وہ اپنی تمام غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ اس بار جب عنایہ حویلی گئی تو اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ سب حویلی والوں نے اس کا اور اس کی بیٹی کا بہت خوشی سے استقبال کیا۔ زریز کی تو زویا میں جان بستی تھی۔ کبھی کبھار عنایہ کو جیلسی ہونے لگتی تھی، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ زویا سے محبت کرتا تھا۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس نے اپنی شرارتوں سے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا۔ تب بھی زریز اسے کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے بعد میں اسے بیٹوں سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے زویا کو ہمیشہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ زریز کی سنگت میں وہ بے تحاشا اب خوش تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔